بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدر ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، یوں تو پاکستان میں ہر طرف خبریں ہوتی ہیں، لیکن جب ہم خبروں کا تجزیہ کرتے ہیں تو ان کا براہ راست تعلق یا تو پاکستان تحریک انصاف سے ہوتا ہے یا پھر عمران خان سے ہوتا ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان میں جو ضمنی الیکشنز کا اعلان کر دیا گیا ہے، یہ وہ تمام سٹی ہے کہ جس میں امیدواروں کو یا تو نااہل کر دیا گیا ہے یا وہ کسی وجہ سے یعنی کسی امیدوار کے جابہ ہونے کے باعث یا دیگر وجوہات کی وجہ سے جو سیٹیں خالی ہو گئی ہے، تو اب ان پر اتوار کے روز جو ہے یعنی 23 نومبر کو اب الیکشنز ہو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک حلقہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے حلقہ ہری پور کا بھی ہے، جہاں سے عمر ایوب خان کو الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا تھا۔ گزشتہ دنوں اس حلقے میں جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی دیگر ان کے جو صوبائی رہنما ہے، جو صوبائی وزراء ہے، انہوں نے وہاں پہ ایک بھرپور جلسہ کیا، اور اس جلسے میں سہیل افریدی نے دھمکی بھی دی تھی۔ ان کے بیان کو دھمکی کے طور پر لیا گیا ہے، اور اس کے بعد جس میں سہیل افریدی نے یہ کہا تھا کہ اگر یہاں پر پولیس کے حکام، اگر انتظامیہ جو ہے ان کے احکامات کو نہیں مانے گی، اگر ان کے ساتھ دھاندلی کی گئی، اگر ووٹوں کے ساتھ کچھ کیا گیا، تو صبح ہونے سے پہلے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اور ایک ایسا ایکشن لیا جائے گا کہ جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس بیان کو الیکشن کمیشن نے دھمکی سمجھا، اس کے بعد ان کو نوٹس کیا ہے، اور آج کے دن سہیل افریدی کو الیکشن کمیشن نے ان پرسنل جو ہے وہ بلایا ہے۔ ابھی تک سہیل افریدی، جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوئے ہیں، اور ہماری اطلاعات یہ بھی ہے کہ شاید وہ آج الیکشن کمیشن میں پیش ہونے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے۔ ناظرین، جو ذرائع سے ہمیں خبر ملی ہے تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کا سخت نوٹس لیا ہے، اور سہیل افریدی کے اوپر جو ہے نااہلی کی تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ اس بیان کے بعد چونکہ الیکشن کمیشن کو خود بھی بہانہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ سہیل افریدی کے خلاف بڑا ایکشن لے سکتی ہے اگر سہیل افریدی آج کے دن پیش نہیں ہوتے۔ اس ساتھ ساتھ ناظرین، جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان گزشتہ تقریباً 2.5 سال سے اڈیالہ جیل میں ہے، اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما، جس میں خاص طور پر بیرسٹر سیف شامل تھے، خاص طور پر سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور شامل تھے، چونکہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلا کرتے تھے، تو ان کو اکثر عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اجازت ملتی تھی۔ وہ عمران خان کے ساتھ فریکوینٹلی ملاقات کیا کرتے تھے، لیکن جب سے نئی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے، اس کے بعد انہوں نے تقریباً 5 دفعہ اپنی لیڈر سے ملاقات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اب تک ان کو اجازت نہیں مل سکی۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی صورتحال بھی سامنے آ گئی کہ خود سہیل افریدی کو ملاقات کرنے سے روکا گیا۔ ساتھ میں عمران خان کی بہنیں جو ہے، جب انہوں نے دھرنا دیا تو پھر ان کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا، اور یہاں تک کہ اطلاعات آئی کہ عمران خان کی ایک بہن کو وہاں پر گھسیٹا بھی گیا۔ اس کے بعد ان کو وہاں سے اٹھا لیا گیا، اور پھر دور چکر کے مقام پر ان تمام لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ ایسے ہی گزشتہ روز جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 5ویں دفعہ اپنی لیڈر سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اڈیالہ جیل سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر پولیس کے حکام نے ان کو روکا۔ ایک ایس ایچ او نے ان کو آگے جانے سے روک دیا، جس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا یہ کہنا تھا، انہوں نے مکالمہ کیا اس ایس ایچ او سے کہ میرے پاس عدالت کے احکامات موجود ہے، جنہوں نے یہ آرڈرز آپ سب کو دیے ہیں کہ میری ملاقات میری لیڈر سے کرائی جائے۔ تاہم ایس ایچ او کا کہنا تھا کہ چونکہ ان کو اپنے باس کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، اس لیے میں آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا۔ کافی تکرار کے بعد سہیل افریدی اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہاں سے واپس تو ضرور گئے، لیکن اس جانے کے واقعات سے پہلے انہوں نے میڈیا سے بات کر کے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ہر قسم کا جو جمہوری طریقہ ہے وہ اپنایا، انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے وزیر اعظم کو خط بھی لکھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ملاقات جو ہے وہ عمران خان سے نہیں کرائی جا رہی۔ ایسے میں ان کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر وہ جو مین آرٹریز ہے جو کہ خیبر پختونخوا کو ملک کے دیگر علاقوں سے ٹچ کرتی ہے، تو وہ جی ٹی روڈ اور موٹر ویز کو بند کر سکتے ہیں، وہاں پر دھرنا بھی دے سکتے ہیں۔ یقین بہت بڑی دھمکی ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ اس قسم کی صورتحال بنتی ہے تو نہ صرف خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے اشیاء خوردنوش، پیٹرول، ڈیزل، تمام چیزیں جو ہے ادویات، اس میں کمی آ سکتی ہے، بلکہ خود ملک کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہو سکتا ہے۔ یقیناً اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات جو ہے وہ ایک جھگڑے کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ موجودہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی جو تعلقات ہے وہ بھی جھگڑے کی صورت اختیار کر چکے ہیں، خاص طور پر ایک ایسی صورت میں کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے 26 نومبر کو بلیک ڈے کے طور پر منانے کا اعلان کر دیا ہے۔
اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح 26 نومبر 2024 کو ان کے کارکنان پر بقول پاکستان تحریک انصاف کے ان پر ظلم کیا گیا، ان کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے، ان پر تشدد کیا گیا بقول ان کے، تو اب 1 سال مکمل ہونے کے بعد اب وہ احتجاجی طور پر اس دن کو بطور یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ کافی بیک ڈور رابطے بھی کرنے کی کوششیں کی گئی پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان، لیکن ابھی تک یہ تمام جتنی بھی ایفرٹس تھی تو اب ان میں سے کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی تیسری پارٹی کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں کہ ابھی تک صورتحال نارمل نہیں ہے اور ہم جو ہے اس وقت تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا۔ لیکن نظیر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس تمام صورتحال کے باوجود بھی کہ عمران خان گزشتہ تقریباً 2.5 سال سے جیل میں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو آج تک نہیں توڑا جا سکا۔ نہ ان کی جو مین لیڈرشپ ہے، خاص طور پر چند لیڈر جن کو خود پاکستان تحریک انصاف نے پارٹی سے نکالا ہے، لیکن ان کو کوئی اور پارٹی توڑنے میں اب تک کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ نہ عمران خان کی لائلٹی میں، ان کے ساتھ لوگوں کی محبت میں، ان کی ورکرز کی محبت میں، یا ان کی جو لیڈرز ہے ان کی محبت میں کوئی کمی آئی ہے، بلکہ دوسرے الفاظ میں اگر ہم یہ کہیں کہ خود عمران خان کے ساتھ جو ورکرز کی محبت ہے شاید ان میں مزید اضافہ تو ہوا ہے، لیکن اس میں کوئی کمی سامنے نہیں آئی ہے، تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ آپ اندازہ کریں ناظرین کہ اس ملک میں 26ویں آئینی ترمیم پاس کی گئی، اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم پاس کی گئی، گو کہ اس میں اس ملک کے عام شہری کے لیے کوئی خاص چیز نہیں رکھی گئی ہے، اس میں صرف اشرافیہ کے لیے بہت چیزیں رکھی گئی ہے، اس میں صرف استثناء کی باتیں کی گئی ہے، اس میں جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کی باتیں کی گئی ہے، ساتھ ساتھ میں بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں کچھ ایسے باتیں بھی رکھی گئی ہے کہ جو ڈائریکٹ پاکستان تحریک انصاف کو ہٹ کر رہی ہے۔ لیکن جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت نہ صرف خیبر پختونخوا کی بلکہ اگر ہم پوری ملک کے حوالے سے بھی بات کریں تو شاید وہ ملک کی آج بھی ایک مقبول ترین پارٹی ہے۔ یعنی آج اگر آپ غیر جانبدار الیکشنز کرائے اس ملک میں تو نہ صرف خیبر پختونخوا میں بلکہ ملک کے طول و عرض میں آسانی کے ساتھ 2/3 میجورٹی یا 3/4 میجورٹی جو ہے یہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے اتنا مشکل کام نہیں ہوگا۔ ساتھ میں یہ نیچرل سی بھی بات ہے کہ جب وفاق میں کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ حکومت کرتی ہے، ان کو 1-2 سال ہو جاتے ہیں تو ویسے بھی لوگ جو ہے مختلف مسائل کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، سوشل مسائل کی وجہ سے لوگ ویسے بھی اس پارٹی سے ذرا متنفر ہو جاتے ہیں، لوگ اس طریقے سے ان کو پسند نہیں کرتے، اور پھر ایک ایسی سچویشن میں کہ جب آپ نے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، ان کی پارٹی کے ورکرز پر سختیاں جھیلی ہے، ان کو پنجاب میں کسی بڑی جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اگر کوئی اور پارٹی چاہے وہ JUI ہو، جماعتی اسلامی ہو، کوئی اور پارٹی ہو، ان کو تو پرمیشن ملتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یا ان کے ہم خیالوں کو پرمیشن نہیں ملتی، تو یقیناً لوگوں میں ایک ایسی بات پائی جاتی ہے، لوگ ایک ایسی بات سوچتے ہیں کہ اس ملک میں آج بھی جمہوری آزادیاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن بظاہر لگتا یوں ہے کہ اس ملک میں فی الحال شانتی نظر نہیں آ رہی، سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک نظر نہیں آ رہا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مرکز کی جانب یا پھر اسلام آباد کی جانب ایک اور مارچ کا اعلان بھی کر دے۔ آگے پروگرام تک میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔